آمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفى باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم. زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اطلاع کہتے ہیں بلندی کو. اطلاع کسے کہتے ہیں؟ اور اگر میں کہوں کہ اطلاع کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو، زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی عظمتوں کی وہ بلندی ہے کہ رب کا عرش بھی ان کے قدموں کے بوسے لیتا ہے. جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے، اس معظم مکرم پہ لاکھوں سلام. زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کریم آقا کا نام نامی اس میں گرامی اگر ایک ہی نشست میں 1000 بار بھی آ جائے نا تو آپ کو 10,000 بار بھی درود پڑھتے ہوئے پریشان نہیں ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی روایت ہے، جنت کا سٹنگ ارینجمنٹ، جنت کا سٹنگ ارینجمنٹ، باری تعالیٰ کس کی کرسی کہاں لگانی ہے، فیصلہ ہوا کہ جو میرے محبوب پہ زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کی کرسی یار کے اتنا قریب لگانی ہے. سو 2-4 بار پڑھنے کے بعد پڑھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. وہ تو جتنی بار زیادہ لیں گے من میں طہارت کا نور اتنا زیادہ اترے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑوس میں سرزمین سیالکوٹ سٹیج پر یہی نعت سننے کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا صدارتی خطبہ،
تو آپ کہیں کہ دو شعر میرے بھی سن لو. تعجب تو دیکھو، تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ یہ ہوتا ہے، عقیدہ یہ ہوتا ہے. دوستان محترم، اللہ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے. آج جس عنوان کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے قیامت کے ایمان افروز منظر. قیامت کے ایمان افروز منظر. دیکھنا، میں ایک منظر صرف قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. اچھا یار، یہ منظر بھی ہم دیکھیں گے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا محبوب تیرے لیے ایک تخت ایسا بھی بنا رکھا ہے کہ جس پہ آپ جب بیٹھیں گے تو قیامت کے دن میدان محشر میں آنے والا ہر زیرو آپ کی نعت پڑھے اور ہر کوئی کہے میرے آقا کے کیا کہنے، میرے آقا کے کیا کہنے. حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کے سونے کے تخت بچھے ہوں گے. منابر من ذہب، سونے کے تخت بچھے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ نبی گزرتے گزرتے عیسیٰ علیہ السلام تک سب اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. آقا فرماتے ہیں میرا تخت بھی بچھا ہوگا لیکن لا اجلس علیہا، میں اپنے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ سارے بیٹھ جائیں گے تو آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میں خدا کی قسم اس ایک جملے کا شکریہ ہم ساری زندگی حضور پہ درود و سلام پڑھ کے بھی ادا نہیں کر سکتے. فرمایا میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا مخا ان یبعث بی الی الجنہ، مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں بیٹھوں اور تخت اڑا کے مجھے جنت میں لے جائے تو میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. رب مجھے جنت میں بھیج دے، تخت کو حکم ہو کہ محبوب کو لے جاؤ جنت میں، تو پیچھے میری امت کا، میرے غلاموں کا کیا بنے گا. آقا فرماتے ہیں پھر میں اپنی امت کی شفاعت اس درجے پہ جا کے کروں گا کہ جو جہنم کے داروغے ہوں گے نا وہ سب اکٹھے ہو کے آ کے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم اب تو دوزخ میں آپ کا ایک امتی بھی باقی نہیں بچا، سارے چلے گئے جنت میں، سارے چلے گئے جنت میں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ کہا تھا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. قیامت والے دن تو کل انبیاء بھی کریم آقا کی شفاعت کو تک رہے ہوں گے، وہ انہی کو تک رہے ہوں گے کہ یہ باب شفاعت کھلے گا تو ہماری بھی بات بنے گی، ہماری بھی بات بنے گی. ہم تمہید میں ہی تھوڑا سا آگے نکل گئے، میں پلٹتا ہوں. میں نے سورہ النساء کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. معروف آیہ مبارکہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ. یہ وظیفہ بھی ہے. اکثر اولیاء صالحین کاملین اپنے عقیدت مندوں کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس بندے کا نقصان بہت ہوتا ہو، دشمنی عداوت بہت زیادہ ہو،
وہ کثرت سے اس کا وظیفہ کرے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ اسے اپنی پھر براہ راست حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اب میں اس کے معانی کی وسعت میں اور اس کی مختلف مفاہیم میں نہیں جاتا، میں ایک ہی سادہ سا اس کا ترجمہ اور ایک اس کا فرسٹ ہینڈ معنی جو کیا جاتا ہے اسی کو بیان کرتا ہوں۔ شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ کیا؟ سارے بولیں کیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ سارے بولیں کہ قیامت والے دن آپ کو علم ہے نا کہ ایک ایک جسم کا عضو ہماری نیکیوں اور ہمارے گناہوں کی اللہ کی عدالت میں کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ سو کبھی بھی آنکھوں کو، ہاتھوں کو، کانوں کو، زبان کو، باڈی لینگویج کو رحمت کونین سے اظہار محبت کرنے میں کسی جھجک میں نہ جایا کرے۔ جھجک دیکھیں نا، کریم آقا وہ ترک، ان کی روایت کتنی خوبصورت ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے وہ محبت سے اپنے دل پہ کیا رکھتے ہیں؟ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے نا، یہ جیسچرز آف لو ہیں کہ انسان کسی سے محبت کا اظہار۔ یہ جو رش کے دوران شریعت نے کہا کہ اگر تم حجر اسود کو چوم نہ سکو تو اس کو فلائنگ کس کر لو، یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے کس کو کرو؟ ہاتھ کو چوم لو۔ فرمایا جو گواہی وہ قیامت والے دن ڈائریکٹ چومنے والوں کے حق میں دے گا وہی گواہی اشارہ کرنے والوں کے حق میں۔ تو محبت کے اظہار ہوتے ہیں، محبت کے اظہار ہوتے ہیں۔ تو شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ آپ کو پڑھا ہے، علم ہے کہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کیس سے لے کر بڑے سے بڑے کیس تک کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ گواہی کی بنیاد۔ یہ قانون شہادت، پوری دنیا کا قانون اس وٹنس کے قانون پہ قائم ہے کہ اگر گواہی ہے تو فیصلہ حق میں ہوگا اور گواہی نہیں ہے تو فیصلہ حق میں نہیں ہوگا، چاہے آپ کا کیس جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ تو گواہی، یہ جو اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ گواہی دینے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پیغام انہی سیم ورڈنگ کے ساتھ قرآن میں 6 مقامات پہ ریپیٹ ہوا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ سورہ النساء میں 2 بار ہے، پھر سورہ رعد میں ہے، سورہ یونس میں ہے، آگے سورہ اسراء میں ہے۔ 6 مقامات پہ اللہ فرماتے ہیں گواہی دینے کے لیے اللہ کافی، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی، گواہی دینے کے لیے۔ میں کسی دل پہ دستک نہ دے لوں کہ یار تو ایک بار کہتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کافی، اور اللہ قرآن میں 6 بار کہتا ہے گواہی دینے کے لیے اللہ کافی، مگر قیامت کے مناظر میں ہمیں عجیب منظر دکھتا ہے کہ قیامت والے دن گواہی رب نہیں دے رہا، گواہی ہر ایک کی نجات کی آمینہ کا لال دے رہا۔ اچھا، میں نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کیس کی کہانی میرے خیال ہے 20 بار بیان کی، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، کہ قیامت والے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کا کیس اللہ کی عدالت میں لگے گا تو ایک مقام آئے گا کہ جہاں نوح علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے کہ اب میرا کیا بنے گا، کیس تو پھنس گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے ڈیوٹی کی ہے اور میری امت کہہ رہی ہے ڈیوٹی نہیں کی۔ وہ میں نے آپ کو صحیح بخاری کی روایت 20 بار سنائی۔ آج ایک نئی روایت سناتا ہوں، اسے امام طبری تفسیر طبری میں لائے ہیں، اور اس کو میں نے وہ حوالہ اس لیے کوٹ کر دیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پروفیسر صاحب نے تفسیر کی بات کی ہے، کوئی مضبوط حوالہ نہیں دیا۔ تو میں نے جو حضرت نوح علیہ السلام والی حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں کئی بار آپ کے سامنے رکھی ہے، جس کا دنیا علم میں کوئی شخص انکار، تو جب اتنی بڑی ایویڈنس موجود ہے تو اس سے ملتی جلتی ایویڈنس کا کوئی شخص انکار نہیں کرے گا۔ اسے امام طبری تفسیر طبری میں لائے ہیں، امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں،
دونوں کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے. قیامت والے دن رب ذوالجلال سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ بھی ایک فرشتے ہیں، اولو العزم برگزیدہ فرشتے. کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان کو بلائے گا. یہ وہی ہیں جن کے ہاتھ میں وہ ایک بڑا سا بگل پکڑا ہوا ہے، جو بجائیں گے تو اس سے قیامت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے اسرافیل میں نے ایک تیری ڈیوٹی لگائی تھی، میسج دیا تھا تمہیں کہ یہ جبرائیل تک پہنچاؤ. پہنچایا ہے؟ حل بلغت عہدی، پہنچایا ہے میرا میسج؟ ورز کریں گے باری تعالیٰ پہنچایا ہے. اللہ کریم فرمائیں گے بلاؤ جبرائیل کو. ہاں بھائی جبرائیل دیا میسج اسرافیل نے تجھے میرا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ بالکل دیا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اسرافیل تمہارا کیس ختم ہو گیا کہ تم نے ہمارا میسج جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو کیا کر دیا؟ پورا کر. گواہی مل گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب اللہ ان سے پوچھیں گے جبرائیل ہاں تمہاری آگے جو ڈیوٹی لگی تھی تم نے وہ پوری کی؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ جی میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں وہی میسج تیرے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاؤں، میں نے پہنچا دیا. اللہ فرمائیں گے بلاؤ نبیوں اور رسولوں کو. ہاں جبرائیل نے میرا پیغام دے دیا تھا. وہ سارے اوکے کریں گے جی باری تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے ہر نبی کے پاس جبرائیل نے جا کے اللہ کا پیغام ان تک کیا کیا؟ پہنچا دیا. وہ جب اوکے کریں گے اللہ فرمائیں گے جبرائیل تمہارا کیس بھی ختم، تم نے میری ڈیوٹی کیا کر دی؟ پوری کر دی. اللہ اب نبیوں سے رسولوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی نبیوں رسولوں تم بتاؤ کہ تمہاری ڈیوٹی لگی تھی آگے اپنی امتوں تک پہنچاؤ، پہنچایا امتوں تک؟ وہ کہیں گے جی باری تعالیٰ پہنچایا. اب حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ بعض امتیں ویریفائی کریں گی کہ ہاں پہنچایا اور بعض امتیں انکار کر دیں گی. وہ کہیں گے کہ معاذ، جیسے نوح علیہ السلام کی امت نے کیا تھا، وہ کہیں گے کہ نہیں باری تعالیٰ انہوں نے معاذ اللہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اب اللہ کریم ان نبیوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں نہیں پہنچایا، تم کہتے ہو پہنچایا ہے. تو اب فیصلہ تو گواہی پہ ہونا ہے، تمہاری گواہی کون دے گا؟ نبیوں سے اللہ فرمائیں گے. اس حدیث پاک میں تھوڑا سا اور کریم آقا کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. اللہ کریم جب یہ فرمائیں گے تو نبی کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے اس پہنچانے پر گواہی چاہتا ہے تو تیرے محبوب کے غلام ہے نا، غلام، ان سے پوچھ لے ہم نے پہنچایا. مجھ سے، آپ سے، ہم سے پوچھا جائے گا. ہاں بھائی جامع مسجد انوار مدینہ میں بیٹھ کے سننے والوں بتاؤ نا کہ نبیوں نے پیغام امتوں تک پہنچایا تھا. ہم حضور کے غلام کہیں گے مولا یہ قومیں جھوٹ بولتی ہیں، نبی سچے ہیں. نبی کیا ہے؟ سچے ہیں. اب وہ قومیں کھڑی ہو جائیں گی، وہ کہیں گے واہ باری تعالیٰ یہ کیسا قانون شہادت ہوا کہ ان سے گواہی دے رہا ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے. وہ تو تھے ہی نہیں اس وقت. گواہی کے لیے تو گواہ کا اس واقعے کے وقت موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو مالک یہ تو ہمارے صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے، تو ان کی گواہی ہمارے حق میں لے رہا ہے؟ یہ تو دنیا کے کسی قانون اور ضابطے میں نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے بات تو تمہاری ٹھیک ہے. اللہ ہمیں بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم نے تو نہ ان کا زمانہ دیکھا، نہ ان سے ملاقات کی، نہ تم تب پیدا ہوئے تھے، تو تم نے اتنی اعتماد سے گواہی کیسے دے دی؟ کیسے دے دی؟ تو حضور کے غلام کہیں گے باری تعالیٰ ہم تھے تو نہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمیں آمنہ کے لال نے بتائی، ہمیں حضور علیہ السلام نے بتائی تھی. رب ذوالجلال فرمائے گا پھر تمہاری گواہی سچ ہے، اس لیے کہ میرا یار جو کہہ دیتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ وہی حق ہوتا ہے. اب قرآن 6 بار کہے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی، گواہی کے لیے اللہ کافی. اور قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے تک ساری گواہیوں کا مدار، مرکز، محور حضور کی گواہی قرار پائے.
تو قرآن کا یہ بیان پھر سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نا. سورہ النساء آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب وہ منظر کیسا ہوگا جب ساروں کی گواہیوں کے درست ہونے کا دار و مدار کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کی گواہی ٹھہرے گی. یہ ہے وہ رحمت کونین کی گواہی, رحمت کونین کی گواہی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. میں جب چھوٹا ہوتا کسی اپنے سے تکڑے دوست سے لڑ پڑتا تھا نا, تو میں کہتا تھا ٹھہر جاؤ میرے ابو آ رہے ہیں, ٹھہر جاؤ میرے بھائی جان آ رہے ہیں, ٹھہرو میرے چاچو آ رہے ہیں. بلا تشبیہ و بلا مثال بروز قیامت میزان پل صراط, سورج کی حدت شدت, جہنم کا خوفناک عذاب, سب کچھ دیکھ کے غلام پتہ ایک دوسرے کے کان میں کیا کہیں گے؟ ٹھہرو ابھی آقا آ رہے ہیں, ٹھہرو ابھی آقا آ رہے ہیں. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے, خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, ارے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. اور اعلی حضرت نے تو حد کر دی نا, لو وہ آیا میرا حامی, میرا غم خار آ گئی جان, تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ, چشم بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. وہ جو سارے نبیوں کی نجات کے لیے جن کی شہادت ضروری ہے قربان جائیں. اچھا میں یہاں پہ ان ایمان افروز مناظر کے ساتھ ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں. رب کا ایک قانون ہے, اس قانون کی ایک ہے ابتدا اور ایک ہے انتہا. قانون الہی ایک اس کی ابتدا ہے اور دوسری اس کی, اچھا ابتدا ہے تھیوریٹیکل اور انتہا ہے پریکٹیکل. میں خاص طور پہ نئی جنریشن کو کریم ورفعنا لک ذکرک کی ایک جھلک, ورفعنا لک ذکرک کی ایک جھلک. قانون الہی ابتدا تھیوریٹیکل اور انتہا کیا ہے؟ پریکٹیکل. سنیے صحیح بخاری, ابتدا بھی صحیح بخاری میں ہے اور انتہا بھی صحیح بخاری میں ہے. آج کل لوگوں کو حوالوں کا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے کہ بتائیں جی کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قانون الہی کی اس جو بات میں بتانے لگا ہوں, اس کی ابتدا کا ذکر بھی کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں, اور اس کی انتہا کا ذکر بھی کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو رب نے ایک قانون بنایا. وہ نہ بناتا تو بھی اس سے پوچھنے والا, چلو اب بنا لیا تو ٹھیک ہے بن گیا. نہیں, اللہ نے فرمایا صرف بنانا نہیں, اس کو لکھنا بھی ہے. پھر رب نے اس قانون کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا. اچھا وہ جو ڈاکومنٹ تیار ہوا ٹھیک ہے اب لکھا گیا تھا, لیکن رب ذوالجلال نے ملائکہ سے کہا کہ میرے عرش میں جو میری خاص سیف ہے نا, میں عام اس فہم کے لیے, وہاں تو سیف کا لفظ نہیں ہے لیکن اپنے سمجھانے کے لیے, کہ رب اپنے خاص ڈاکومنٹ, خاص اپنی چیزیں جہاں پہ محفوظ رکھتا ہے, جہاں پہ ملائکہ کی حفاظت کا پیرا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون لکھا ہوا میرے ہاتھ سے اس خاص عرش کے نیچے, اس کو محفوظ کر دو. محفوظ ہو گیا. اب اتنا اہم قانون اتنے اہم پروسیس سے گزار کے اتنی اہم جگہ پہ رکھا گیا. وہ قانون ہے کیا؟ رب نے فرمایا وہ قانون یہ ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی. اللہ کا غضب, اللہ کی رحمت, جب دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو غضب پیچھے آ جائے گا اور رحمت اس پہ. یہ ہے قانون الہی,
یہ ہے قانون الہی. اچھا یہ قانون تب سے چلا ہے, اس کے پریکٹیکل تب سے چلے ہیں کہ اللہ کی رحمت, اللہ کے دیکھیں نا وہ حدیث پاک میں آتا ہے جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی, ایک فاحشہ عورت کو اس نے پیسہ دیا اور اس کے ذریعے اللہ کے کلیم پہ تہمت لگا دی. اللہ کے کلیم جلال میں آ گئے, جلالی پیغمبر تھے, اور جلال ایسا تھا کہ اسرائیل کو تھپڑ مار کے اس کی آنکھ نکال دی تھی, صحیح بخاری میں ہے. جب قارون نے تہمت لگائی نا تو آپ بہت جلال اور غصے میں آ گئے, کہا مولا بس اب بہت ہو گئی, اب میں اس کو برداشت نہیں کر. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں موسیٰ, ہم نے زمین تیرے کنٹرول میں دی, جو آرڈر کرے گا زمین مانے گی. آپ نے زمین سے کہا فرعون کو پکڑ لے جکڑ لے. وہ قارون پکڑا گیا جکڑا گیا. اب وہ دھیرے دھیرے زمین میں دھنس رہا ہے, اس کے محلات دھنس رہے ہیں, اس کے خزانے دھنس رہے ہیں, اور وہ معافی پہ معافی, معافی پہ معافی, چیخو پکار فریاد آہو فغاں, معاف کر دیں موسیٰ, معاف کر دیں, اللہ کے کلیم معاف کر دیں. جیسے جیسے اس کی فریاد بڑھتی ہے ویسے ویسے حضرت موسیٰ کا جلال بڑھتا ہے, اور پکڑ اور جکڑ کرتے 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 وہ زمین میں دھنستے دھنستے سر تک زمین میں دھنس گیا, اور صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا. رب ذوالجلال نے ابن کثیر اٹھائیں, تبری اٹھائیں, قرطبی اٹھائیں, در منصور, کوئی تفسیر اٹھا لیں, مدر بکس جو ہے ہماری علم التفسیر کی, سب میں لکھا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے, میرے بندے قارون نے تجھ سے سینکڑوں بار معافی مانگی ہے اور تیرے دل میں رحم نہیں آیا. مجھے اپنی عزت و کبریائی کی قسم, مجھ سے ایک بار معافی مانگتا میں معاف کرتا. سبقت رحمتی علی غضبی, یہ تو جسٹ ایک ڈیمانسٹریشن ہے اللہ کی رحمت غضب پہ چھانے کی. میں نے کہا ایک ابتدا ہے تھیوریٹیکل اور ایک اس کی انتہا ہے پریکٹیکل, وہ بھی صحیح بخاری میں ہے. بروز قیامت ایک تخت بچھا ہے عدالت کا, دوسرا تخت بچھا ہے شفاعت کا. عدالت پہ خدا بیٹھا ہے اپنی شان کے ساتھ, اور شفاعت کے تخت پہ حضور بیٹھے ہیں اپنی شان کے ساتھ. عدالت بھی چل رہی ہے, شفاعت بھی چل رہی ہے, لیکن یکا یک میدان محشر کا منظر بدلتا ہے. عدالت کم ہونے لگتی ہے, شفاعت بڑھنے لگتی ہے. عدالت کم ہونے لگتی ہے اور شفاعت بڑھنے لگتی ہے. اللہ فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے. یار کہہ رہا ہے جاؤ, اس کو بھی بارے میں کہا لے جاؤ, ان کے بارے میں کہا لے جاؤ. یا اللہ سلہ ٹاؤن والوں کے بارے میں تیرے محبوب کی ریکمنڈیشن آ گئی ہے, لے جاؤ. یا اللہ وحدت کالونی والوں کے حق میں حضور کی ریکمنڈیشن, لے جاؤ. عدالت کم ہوتی جا رہی ہے اور شفاعت بڑھتی جا رہی ہے. بڑھتے, یہ ہے پریکٹیکل رحمت کا غضب پہ چھا جانا, چھا جانا. بڑھتے 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 ایک وقت ایسا بھی آئے گا, صحیح بخاری, یشفع النبیون یشفع المومنون یشفع الملائکہ, اللہ فرمائیں گے ملائکہ سے او یار جس کو میدان معاشر میں دیکھو سٹاف سارا میرا ہے. فرشتے رب کا سٹاف ہوگا نا, سٹاف سارا میرا ہے. عدالت کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا, سارے شفاعت کا نام لے رہا. جبرائیل کو دیکھو وہ کہتا ہے شفاعت ہونی چاہیے, اسرافیل کو دیکھو کہتا ہے شفاعت ہونی چاہیے, اسرائیل کو دیکھو کہتا ہے شفاعت ہونی چاہیے. سٹاف میرا ہے, عدالت میری ہے, قانون میرا ہے, لیکن میری عدالت کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا, یار کی شفاعت کا نام لے رہا ہے. اللہ فرمائیں گے میں نے بھی عدالت بند کی, اب عدالت نہیں, میں رب ہو کر عدالت کو چھوڑتا ہوں اور میں بھی یار والا کام شفاعت کرتا ہوں. قربان جائیں, رب کہے گا ساروں نے شفاعت کر لی, باقیت شفاعتی, اب میں بھی شفاعت کروں گا. اور رب ذوالجلال اپنی شان کے لائق ثلاثہ حسیاتن, صحیح بخاری کے لفظ ہیں, 3 بار اپنے یہ لب جو ہوتے ہیں نا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, 3 بار یوں جہنم میں سے گناہگاروں کو اٹھا کر جنت میں ڈالے گا, جنت میں ڈالے گا. اور اس کی رحمت غضب پر غالب آنے کا منظر دیکھیے. جہنم کہے گی مالک تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بھرے گا, تو یہ جو پہلے مجھ میں آئے ہیں تو ان کو بھی نکال رہا ہے, تو میں کہاں سے بھری جاؤں گی. اللہ فرمائے گا آج اس قانون کو پریکٹیکلی پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ فرمائے گا میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن اے دوزخ تیرا پیٹ یار کے غلاموں سے نہیں بھروں گا,
وہ جو تجھ سے نکال لیے گئے ہیں لے ان کے بدلے میں اپنا پاؤں تیرے اندر ڈال رہا ہوں. اللہ اپنا پاؤں، اپنا قدم اپنی شان کے لائق دوزخ کے اندر رکھ دے، دوزخ کے اندر رکھ دے. دوستان عزیز، یہ ہے وہ ایمان افروز منظر، ایمان افروز منظر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، اس کا نام ہی کیا ہے؟ حدیث شفاعت، شفاعت والی حدیث. اور میرا نہیں خیال کہ ان جنرل حدیث کے ٹاپک پہ کوئی کتاب ہو اور وہ اس حدیث سے خالی ہو. اتنی اہم حدیث ہے، اتنی اہم حدیث، متفق علیہ حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پہ اور اتنا پوری انسانیت کا برا حال، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ساری مخلوق 4 نبیوں کے دروازوں پر، جو شان والے 4 نبی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 نبیوں کے دروازے پہ. لیکن جہاں جاتی ہے ساری انسانیت، آگے سے جواب آتا ہے ہمیں تو اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. ہمیں تو اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. چلتے 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 جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا تو وہ کہیں گے وہ مجھے تو اپنی فکر ہے، ہاں تمہیں ایک در دکھاتا ہوں، اگر بچنا چاہتے ہو نا تو جاؤ آمینہ کے لال کے در پہ جاؤ، رحمت کونین کے در پہ جاؤ. ساروں نے کہا ہمیں اپنی فکر ہے. جب وہاں پہ گئے تو آقا نے مسکرا کے کہا مجھے تو امت کی فکر ہے، مجھے تو کیا ہے؟ امت کی فکر ہے. اور امت کی فکر اتنی ہے کہ میں یہاں بات کو روک کے آپ کو پل صراط کی طرف لے کے چلتا ہوں، پل صراط کی طرف. اور اس روایت کو 3 بڑے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. امام غزالی نے اس کو احیاء العلوم میں لیا ہے، امام قرطبی نے اسے اپنی کتاب التذکرہ میں لیا ہے، اور یہی امام قسطلانی نے اسے اپنی، یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، محدث ہیں، یہ کوئی عام درجے کے اہل علم نہیں ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کے شارح امام قسطلانی، انہوں نے اپنی کتاب المواہب میں لیا ہے. وہ کہتے ہیں پل صراط پر عجیب عالم ہوگا، کٹر لگے ہوں گے پل صراط پہ، احد من السیف ادق من الشار، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم. پل صراط کس کے اوپر بچھا ہوا ہے؟ جہنم، نیچے دہکتی ہوئی آگ، اسی میں سے گریں گے نیچے دوزخی، اسی میں سے. اور اس کے اوپر کٹر لگے ہوئے ہیں، کٹر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے زبردست قسم، جیسے بڑی بڑی کرینز ہوتی ہیں، اور وہ کٹر کاٹتے جا رہے ہیں. اللہ کے نافرمانوں کے جسموں کے پیسز بنا بنا کے انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، پھینکا جائے گا. غلام کھڑے ہوئے ہیں پیچھے کہ پل صراط سے کیسے گزریں. جب آگے بڑھیں گے نا آرڈر ہوگا کہ گزرو اس کے اوپر سے، تو خدا کی قسم میں نے 3 ریفرنس دے دیے. میدان محشر میں ایک نعرہ گونجے گا، ایک نعرہ گونجے گا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے کریم آقا کے آخری غلام تک سب بیک زبان بولیں گے واہ محمدا، واہ محمدا، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے. آقا فرماتے ہیں ابادرہم، میں اس کا بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں یہ آواز سنتے ہی غلاموں کی طرف دوڑ لگا دوں گا، اپنے غلاموں کی طرف بھاگ پڑوں گا. اور کریم آقا کے لب مقدس پہ پتہ ہے ہوگا کیا؟ آقا کہیں گے قیامت والے دن باری تعالی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اے اللہ آج جو مانگتا ہوں اپنی گناہگار امت کے لیے مانگتا ہوں، گناہگار امت کے لیے مانگتا ہوں. وہ پل صراط جس پہ سے گزرنا اتنا مشکل تھا، روایت میں آتا ہے حضور کے امتی اس پر سے یوں گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے ایک لمحے میں، ایک لمحے میں ساری امت اس پل صراط کی سختیوں سے گزر کے پار چلی جائے گی. اعلی حضرت عظیم البرکت نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر،
اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، وجد لاتے جائیں گے. ان کا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جب کانوں میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا آئے گی نا، رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ میری امت کی خیر، یا اللہ میری امت کی خیر، یا اللہ میری امت کی خیر. حضرت اعلی حضرت کہتے ہیں اس صدا کو سننے کے بعد اب غلام ڈر کے نہیں گزریں گے. میں یہ جملہ اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. قیامت والے دن کریم آقا کی دعا سننے کے بعد غلام لٹیاں ڈالتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اور سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. قیامت والے دن ایمان افروز مناظر، ایمان افروز مناظر. اچھا، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں ایک اور بات بھی لائے ہیں. اصلاح احوال کے لیے میں اسے بچوں کی خاطر پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت میں آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص کا نامہ عمل جب پیش ہوگا نا، تو میزان میں نیکیاں گناہ پلڑے میں تولی جائیں گی، تو دونوں پلڑے ایکول ہو جائیں گے، مساوی. تستوی کفت المیزان، جتنے گناہ اتنی نیکیاں. اب فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کے گناہ اور نیکیاں تو برابر ہیں. ابھی یہ بات کر رہے ہوں گے، ایک فرشتہ ایک پرچہ لے کے آئے گا. وہ کہے گا اس کے ایک گناہ کا ریکارڈ میرے پاس ہے، اس کے ایک گناہ کا ریکارڈ میرے پاس ہے، گناہ کا ریکارڈ. اللہ فرمائیں گے کون سا گناہ؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ ایک دفعہ یہ اپنے باپ سے کوئی معاملہ کر رہا تھا، اور باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس نے تنگ آ کے کہا اف ابا جی آپ کیا کرتے ہیں. اپنے باپ کو صرف کیا کہا تھا؟ اف کہا تھا. ہوتا نا کبھی رات کو آپ گہری نیند سوئے ہو، ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، تو آپ کہتے ہیں اف یہ اب کس وقت بلا لیا. مطلب انکار نہیں کیا، گئے ہیں خدمت کی ہے، لیکن ان کے حکم پہ صرف ریئیکٹ کرنے میں زبان سے کیا نکل گیا ہے؟ اف نکل گیا ہے. اللہ فرمائیں گے رکھو گناہوں والے پلڑے میں. جب رکھا جائے گا گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی. اللہ فرمائیں گے اسے دوزخ میں لے جاؤ. اب اس جوان کو ملائکہ پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اچانک وہ ایک چیز دے کے ملائکہ سے کہے گا یار ایک لاسٹ چانس نہیں دیتے، مجھے رب سے ایک بات کرنی ہے. ملائکہ کہیں گے ٹھیک ہے لے چلتے ہیں تمہیں، واپس کر لو بات. پلٹ کے لے کے واپس آ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کیوں واپس آیا ہے میرے بندے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں جا رہا تھا نا دوزخ کی طرف، تو میں نے دیکھا میرا والد وہ بھی اپنے گناہوں کے سبب سے فرشتے اسے بھی دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. میرا باپ آگے فرشتے ان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اسے وہ لے کے جا رہے تھے. تو باری تعالیٰ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ دنیا میں تو میں باپ سے وفا نہیں کر سکا، مالک عرض ہے کہ تو جتنا مجھے تو نے عذاب دینا ہے نا اس سے ڈبل دے دے، ڈبل دے دے. میرے باپ کے حصے کا عذاب بھی میرے کھاتے میں ڈال دے، مجھے پھینکوا دے، میرے باپ کو وہاں نہ جانے دے، وہاں نہ جانے دے. ذرا ایمان افروز مناظر حضور کے غلاموں کے لیے دیکھیے. رب ذوالجلال حدیث پاک میں آتا ہے اپنی شان کے لائق مسکرا پڑے گا، مسکرا پڑے گا. اور اللہ مسکرا کے کہے گا تم نے دنیا میں تو باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، چل دیر آئے درست آئے، آج اچھا سلوک کر لیا نا، تیرے دل میں خیال آیا ہے. اللہ فرمائیں گے جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ، خود بھی جنت میں جا، اسے بھی اپنے ساتھ لے جا. اققتہ فی الدنیا بررتہ فی الآخرہ. او بابا جو رشتہ قیامت والے دن بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، سوچئے دنیا میں اس رشتے کو نبھانا آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کو پانے کا کتنا بڑا ذریعہ بنے گا، کتنا بڑا ذریعہ بنے گا. دوستان عزیز، میں گفتگو کو صحیح مسلم کی اس روایت پہ ختم کرنے جا رہا ہوں کہ قیامت والے دن کے ایمان افروز مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت کے اعتبار سے نمبر 1 آدمی جس کو رب نے حسن و جمال بھی دیا، مال و دولت بھی دی، طاقت بھی دی، منصب بھی دیا، حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، یعنی اگر دنیا کی عیش و عشرت میں نمبرنگ کی جائے تو وہ کون سے نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر پہ.
آپ ذرا سوچئے کہ اس کی زندگی کا سٹائل کیا ہوگا. یہاں تو مطلب لاکھ میں کروڑ میں نمبر پہ آنے والے سونے کے ٹوائلٹ بناتے ہیں, سونے کی سواریاں بناتے ہیں, سونے کے مکان بناتے ہیں. تو وہ بندہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہوگی جو عیش و عشرت میں دنیا کی عیاشیوں میں نمبر 1 تھا. ایک طرف وہ لایا جائے گا اور دوسری طرف تکلیفوں, بیماریوں, پریشانیوں, آزمائشوں کے اعتبار سے نمبر 1. اب سوچئے اس کی زندگی میں کیا کیا بیماریاں ہوں گی, کیا کیا تکلیفیں ہوں گی, کون کون سے امتحان ہوں گے اس کی زندگی میں, وہ لایا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, انعم اہل الدنیا اشد الناس بؤسا, دونوں سائیڈوں کے نمبر 1 آدمی لا کے رکھ دیے جائے. اللہ فرمائے گا یہ عیش و عشرت میں نمبر 1 تھا, ذرا اس کو ایک ڈبکی دوزخ میں دو نا. ملائکہ اٹھا کے ایک ڈبکی دے کے باہر نکالیں گے. اللہ سوال کریں گے, میرے بندے بتا تو نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہے؟ حل رأیت خیرا قط, حل مر بک نعیم قط, کبھی کوئی سکھ, عیش, عشرت, مزہ زندگی میں دیکھا ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب, مولا تیری عزت کی قسم میں نے آج تک سکھ نہیں دیکھا. اب دوسری سائیڈ کا نمبر 1 بیماریوں, پریشانیوں, امتحانوں کا مارا ہوا. اللہ فرمائیں گے ذرا اس کو میری جنت کی ایک جھلک دکھاؤ نا. ملائکہ اس کو اٹھا کے جنت کی ایک جھلک دکھائیں گے. اب رب اس سے بھی پوچھے گا ہل رأیت بؤسا قط, ہل مر بک شدۃ قط, میرے بندے بتا تو صحیح تو نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب, اے مالک تیری عزت و کبریائی کی قسم میں نے آج تک دکھ دیکھا ہی نہیں. یہ ہے فلسفہ حیات, یہ ہے ہماری زندگی کا نتیجہ, یہ ہے ہماری زندگی کا آبجیکٹو, یہ ہماری زندگی کا اینڈ. کہتے ہیں نا انت بھلا سو بھلا, یہ ہے نتیجہ, یہ ہے اینڈ. یہاں پہ دوستان عزیز جو کچھ بھی ہو یاد رکھے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اور میں کہا کرتا ہوں کوئی بھول گیا مقصد آمندہ, وہ ادھر نمبر 1 ہونا چاہتا ہے, اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا, جو ادھر آزمائشیں آئیں بھی تو وہ کہتا ہے مولا تیری طرف سے آئی ہے نا تو خیر ہے, تو تیری رضا میں میری رضا, مالک جو تو چاہتا ہے میں اس پہ راضی, میں اس پہ راضی. لیکن قیامت والے دن خیر کے تاج, بھلائی کے تاج, عزتوں کے تاج, نجات کے تاج کن کے سر پہ سجیں گے؟ جو اپنی زندگی اس نفس کی غلامی میں گزار کے نہیں گیا, مصطفیٰ کی غلامی میں گزار کے گیا. قیامت والے دن عزت کا تاج ابو جہل کے سر پہ نہیں ہوگا, وہ ذلتوں کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا, اور عزتوں کا تاج بلال کے سر پہ رکھا جائے گا. اور آقا کریم اس کو وہ عزت عطا کرے, فرمائے بلال یار کیا کام کرتے ہو, میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آتی ہے. ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں, مرضی سے جانا نہیں ہے. تو زندگی کا فلسفہ بس اسی ایک جملے میں ہے کہ یارو جب آئے اس کی مرضی سے ہیں, جائیں گے اس کی مرضی سے, تو پھر لازم ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بھی کس کی مرضی سے گزرنا چاہیے, اس کی مرضی سے گزرنا چاہیے. مت سوچیں کہ اس راہ پہ چلنے میں نقصان ہے, اس راہ پہ چلنے میں فلاں خسارہ ہے, گھاٹا ہے. نہ بابا نہ. قرآن کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو یہ ہمارے لیے اچھا ہے, حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو یہ ہمارے لیے برا ہے, لیکن یاد رکھو وہ تمہارے لیے برا نہیں ہوتا. اچھا وہی ہے جس کو خدا اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہے, برا وہی ہے جس کو خدا اور اس کے رسول نے برا کہا ہے. سچ اچھا ہے, امانت اچھی ہے, نگاہوں کی حفاظت اچھی ہے, شرم و حیا اچھی ہے, جھوٹ برا ہے, بے حیائی بری ہے, ظلم و زیادتی بری ہے, آنکھوں سے فحاشی اور یعنی کو تکنا برا ہے. جس نے یہ راز سمجھ لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی, اس کی آخرت بھی سنور گئی. اللہ رب العالمین جتنی عظمتیں رفتیں بروز قیامت رحمت کونین کے سر پہ تاج بن کے رکھی جائیں گی, اللہ ہر عظمت کا فیضان ہماری جھولیوں میں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.